چودھری نثار مخدوم امین فہیم نہیں ہیں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saafsaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت مورخہ 26 نومبر 2015۔ چودھری نثار کے ہر بیان میں اٹھان ہوتی ہے۔ وہ نواز شریف کی کابینہ کی ایسی شخصیت ہیں جن کی بات کے سیک سے اپنے اور دوسرے سب چونک جاتے ہیں۔ ان کو پڑھ کر یا سن کر لگتا ہے کہ یہ ایک خود اعتماد شخص کی گفتگو ہے۔ چودھری نثار کے بیانات میں حقیقی پاکستان کی نمائندگی ملتی ہے۔ مثلاً جب ہندوستان نے اپنی روایت کے مطابق پاکستان کو دھمکانا شروع کیا تو پاکستانی سول سائٹ سے سب سے بھرپور بیان چودھری نثار کا سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میانمار یعنی برما نہیں ہے۔ ہماری افواج کسی بھی جارحیت کو تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہندوستانی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ پاکستانی اور بھارتی وزرائے اعظم کی امریکہ میں متوقع ملاقات کو پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI سبوتاژ کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی سب سے شدید رد عمل چودھری نثار کا ہی تھا۔ بھارت کے حوالے سے پاکستانی موقف کو ایک دوسری جگہ پر بھی چودھری نثار نے سب پر صحیح واضح کر دیا۔ جب حال ہی میں پاکستانی اور بھارتی کرکٹ میچوں کے مسئلے پر کنفیوژن پیدا ہوئی تو انہوں نے کھل کر کہا کہ بھارت میں پاکستانیوں کی بے عزتی کی گئی، شیو سینا دہشت گرد تنظیم ہے اور بھارتی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ دشمنی کریں، ہم دوستی کے لیے مرے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یمن کے باغیوں کے خلاف پاک فوج کی ڈیمانڈ کی گئی تو پاکستان نے آزاد اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے اس سے معذرت کر لی، جس پر ایک خلیجی وزیر نے غصے میں کہا فوج بھیجو یا نہ بھیجنے کی قیمت ادا کرو۔ یہ چودھری نثار ہی تھے جنہوں نے اس وزیر کو خوددار جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بیان بین الاقوامی تعلقات میں تمام سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ پاکستان ایک باعزت ملک ہے۔ پاکستانی عوام کے تعلقات متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی عوام کے ساتھ برادرانہ ہیں، لیکن مذکورہ وزیر کا یہ بیان پاکستان اور اس کی عوام کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ چودھری نثار یورپ کے طاقتور ملکوں کے سامنے بھی پاکستانیوں کی عزت کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یورپی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی آواز کانپی نہیں بلکہ باوقار طریقے سے سنائی دی کہ یورپی ملکوں کو بغیر تحقیق کے پاکستانیوں کو اپنے ملک سے بے دخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بغیر ثبوت کے صرف الزام لگا کر پاکستانی تارکین وطن کو واپس بھیجا گیا تو اس جہاز کو نہ صرف لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا بلکہ جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ چودھری نثار کے اسی واضح موقف کے سامنے نرم پڑتے ہوئے یورپی یونین نے تارکین وطن کی واپسی کے معاملے پر پاکستان سے اتفاق کر لیا۔ باعزت پاکستان کی پالیسی کی بھرپور جھلک اس وقت بھی چودھری نثار میں نظر آئی جب وزیر اعظم نواز شریف امریکہ کا حالیہ دورہ کرنے والے تھے۔ ان کے دورے سے چند گھنٹے پہلے امریکہ اور پاکستان کے سربراہان کے مشترکہ بیان کا مسودہ امریکہ سے موصول ہوا، جس میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر قابل اعتراض جملے شامل تھے۔ اس کے باعث پاکستانی وزارت خارجہ اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ چودھری نثار نے مشورہ دیا کہ ہمیں امریکہ پر یہ واضح کر دینا چاہیے
کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مشترکہ بیان میں پاکستانی مفاد کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر امریکی متنازع جملے مشترکہ بیان سے خارج کرنے پر تیار نہ ہوں تو وزیر اعظم کو اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے دورے کی ممکنہ منسوخی کی اطلاع جب امریکہ پہنچی تو وہ پاکستان کے دو ٹوک موقف کو مان گئے اور مذکورہ متنازع جملے مشترکہ بیان سے نکال دیے۔ ہو سکتا ہے امریکی پاکستانیوں کے ایسے خوددار موقف پر حیران ہوئے ہوں۔ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کا ساتھ دینے والے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اس پر بھی چودھری نثار آگے آئے اور بنگلہ دیش کو پرانا زمانہ چھوڑ کر نئے زمانے میں چلنے کا مشورہ دیا، یعنی وہ اپنی عمر سے بڑے 1971 کے پہلے کے بنگالی پاکستانیوں کے دفاع میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاں چودھری نثار نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر عزت دلوانے کی بھرپور نمائندگی کی، وہیں مقامی سیاست میں بھی ان کی جہاں دیدگی اکثر کام آئی، جس کی بڑی مثال گزشتہ برس کا دھرنا تھا۔ عمران خان خطرناک طوفان کی طرح حکومت کے دروازوں سے ٹکرا رہے تھے، مگر چودھری نثار کی معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نے حکومتی دروازے ٹوٹنے نہ دیے۔ ملکی سیاستدانوں میں سے بھی اگر کوئی پاکستان کی سالمیت یا خودداری کے خلاف ہلکی سی بھی بات کرے تو چودھری نثار کا بھاری بھرکم رد عمل تیار ہوتا ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں تفرقہ ڈالنے والے عناصر کو بھی چودھری نثار نے للکارا اور کہا کہ ریاست اب ان کے خلاف ایکشن لے گی جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ چودھری نثار بین الاقوامی و ملکی سیاست اور دفتری امور میں جتنے باوقار اور خوددار ہیں، اتنے ہی خوددار ذاتی اوصاف میں بھی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل قومی اسمبلی میں ان کی اور اعتزاز احسن کی سیاسی تلخ کلامی ہوئی۔ اعتزاز احسن نے ان کے خاندان کو بھی شامل الزامات کیا۔ تمام سیاسی تماشبینوں کی رائے تھی کہ چودھری نثار بھی اعتزاز احسن کے پول کھولیں گے، مگر چودھری نثار نے پاکستانی سیاست کی روایت کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں اعتزاز احسن کو معاف کرتا ہوں اور ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ اس دن چودھری اعتزاز احسن چودھری نثار کے سامنے سیاسی بونے لگے۔ چودھری نثار پاکستانی تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے، ہمیشہ سے صرف پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے مکمل پاکستانی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اور نواز شریف نے 1985 میں ایک ساتھ سیاسی کیریئر شروع کیا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کے کرپشن، ملک دشمنی اور خوشامد کے خلاف غیر لچکدار رویے کے باعث انہیں کچھ سیاسی بڑے پسند نہیں کرتے۔ جمہوریت کو کسی دنگل سے بچانے کے لیے اگر درمیانی حل سوچا گیا تو چودھری نثار باصلاحیت اور خوددار پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے ایک ہموار راستے کا بائی پاس بھی ثابت ہوں گے۔ باصلاحیت اور خوددار انسان کی صلاحیتوں کو اگر زیادہ دیر تک قبول نہ کیا جائے تو کڑنے سڑنے کی بجائے اس کی خودداری میں اضطرابی کیفیت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ چودھری نثار مختوم امین فہیم نہیں ہیں جو کڑتے سڑتے رہیں۔